السلام علیکم فرینڈز، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کتے کے بارے میں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کتے کے اندر اور انسانوں کے اندر وہ کون سی ایسی 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی انسان کو مول لینا پڑتی ہے۔ اگر ہم ان 3 عادتیں اپنے اندر سے ختم کریں تو اللہ تعالیٰ کو کیسے بآسانی راضی کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کیسے کتے نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنگلی جانوروں سے بچایا۔ کتا اپنی زبان میں جب بھونکتا ہے تو کیا کہتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سا جانور ہے، وہ کون سا کتا ہے کہ جو کہ جنت میں جائے گا۔ دنیا میں رہ کر جتنے بھی جانور مر جاتے ہیں ان میں سے صرف ایک کتا اصحاب کہف کا کتا ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے علاوہ اور کسی بھی جانور کے بارے میں نہیں ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کتے کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم 3 چیزوں کے بارے میں ذکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کتے کے اندر 3 چیزیں ایسی رکھی ہیں جس کی وجہ سے وہ نجس بھی ہے، اور ان 3 عادتوں کی وجہ سے اگر انسان کے اندر یہ آتے ہیں، یہ انسان کی مباشا ہیں، اور یہی چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرتی ہیں۔ اول جس کا ہم ذکر کریں گے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے صبح صادق کے وقت تو کتا سو جاتا ہے، وہ ساری رات جاگتا رہتا ہے، بھونکتا رہتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے تو اس وقت وہ سو جاتا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ وہ اپنے ہم جنس کو دیکھ کر بھونکتا ہے، کہ کتا جب ایک دوسرے کتے کو دیکھتا ہے تو اس کو دیکھ کے بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ اور تیسری یہ ہے کہ جب کتا اپنی غذائی ضروریت کو پوری کر لیتا ہے، اپنا کھانا کھا لیتا ہے، تو اپنے بچے ہوئے کھانے کو زمین میں دبا لیتا ہے تاکہ کوئی اور یہ کھانا نہ کھا سکے۔ اگر دیکھا جائے دوستو تو یہ تینوں چیزیں انسانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں کہ جب ہم ساری رات جاگتے رہتے ہیں، لیکن جب صبح نماز کا وقت آتا ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں سو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے ہی جیسے ہم جنس اپنے جیسے لوگوں سے عداوت دشمنی رکھتے ہیں۔ اور تیسری بات جو ہے وہ جب غذائی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو اس کو زمین میں وہ محفوظ کر لینا، اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں، لیکن دوسروں کو دینا پسند نہیں کرتے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو ہمیں انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہیں۔ یہ چیزیں اگر ہم ان 3 عادتوں کو ختم کر لیں تو یہ ہم اللہ تعالیٰ کے بہت ہی قریب چلے جائیں گے۔ اب دوستو ہم آپ کو بتائیں گے کیسے کتے نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنگلی جانوروں سے محفوظ رکھا۔ تو اس کے بارے میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں بھیجا تو وہ حضرت حوا علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے ان کی تلاش میں ادھر ادھر نکلے۔ شیطان نے اپنا پروگرام بنایا کہ کسی طریقے سے ان کو ختم کر دیا جائے، تو اس نے جنگلی جانوروں کو کہا کہ زمین پہ ایک ایسی مخلوق آئی ہے جس کا گوشت بہت ہی لذیذ ہے، تم اگر اسے کھاؤ گے تو اس کا ذائقہ ہمیشہ یاد رکھو گے۔ اس طرح سب جنگلی جانوروں نے مل کے حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کھڑے تھے اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے ایک نر اور ایک مادہ کتے کو پیدا فرمایا، اور دونوں کتوں نے مل کر بہت سارے جنگلی جانوروں کو چیر پھاڑ کر دیا اور کچھ جانوروں کو بھگا دیا۔ اس کے بعد سے حضرت آدم علیہ السلام نے اسے انسانوں کی حفاظت کے لیے رکھا، اور یہ ہے وہ چھوٹی سی معلومات جس کی وجہ سے جو ہم نے آپ کو بتانی تھی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنگلی جانوروں سے کتے کی وجہ سے محفوظ رکھا۔ جی دوستو اب ہم آپ کو بتائیں گے وہ کتا اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں۔ تو اس کتے کے بارے میں معلومات دینے سے پہلے ہم آپ کو اصحاب کہف کا بتاتے چلے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زمین سے اٹھا لیے گئے تو تب جو ہے اس کے بعد جو وہاں کے لوگ تھے انہوں نے بتوں کی پرستش کرنا شروع کر دی، اور وہاں کا جو حکمران تھا وہ بھی ظالم تھا اور وہ بھی بتوں کی پوجا کرتا تھا، لیکن جو بتوں کی پوجا نہ کرتا وہ اسے مار دیتا تھا۔ تو وہاں پہ بادشاہ کے دربار میں چند اس کے جو وزیر تھے ان میں سے وہ لوگ تھے اصحاب کہف کے، وہ لوگ تھے کہ جن کے اندر ایمان موجود تھا، اور وہ حق کی تلاش کے لیے نکلے جب رات کا وقت تھا تو رستے میں انہیں ایک چرواہا اور اس کا کتا بھی ملا، اور اس کے کتے نے بھی ان کے ساتھ شامل ہو لیا، اور آہستہ آہستہ وہ ایک
غار کے پاس پہنچے۔ جب بادشاہ کو علم ہوا کہ وہ راہ حق کی تلاش کے لیے نکلے ہیں تو اس نے ان کو مارنے کے لیے اپنے سپاہیوں کے پیچھے بھیجا تاکہ یہ بات باہر نہ نکل سکے اور اس کی بدنامی نہ ہو۔ تو جب اس کے سپاہی اس کتے کے پاس پہنچے تو کتے نے خلاف معمول بھونکا نہیں تاکہ ان کو یہ نہ لگے کہ یہاں پہ جانور ہے۔ جب وہ بھونکا نہیں تو سپاہیوں نے کہا اگر یہ بھونکا نہیں اس کا مطلب ہے یہاں پہ کوئی شخص موجود نہیں، اگر یہ بھونکتا تو یہاں پہ آبادی کا وجود ممکن نہیں ہے۔ اس فطرت کی وجہ سے اس نے اپنی فطرت سے انکار کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو واجب قرار دیا کہ مطلب اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کتے کے اوپر یہ جو ہے جنت کو واجب قرار دیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کتا جب بھونکتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے۔ کتا اپنی زبان میں جب بھونکتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ذلیل ہونے کے لیے خدا کی نافرمانی ہی کافی ہے۔ اور لاسٹ میں ہم آپ کو چھوٹی سی معلومات دیں کہ کتا جب خواب میں کوئی شخص کتا دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے۔ کتے کے بارے میں ہے کہ یہ کمینہ اور مہربان دشمن جب انسان کو نقصان پہنچانے والا ہو تو تب اس کو کتے کو دیکھتا ہے۔ اگر دیکھے کہ کتے نے اس کو کاٹا ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ دشمن سے تکلیف اٹھائے گا۔ یہ تھی چھوٹی سی ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی ہو سکے اور ہم مزید ایسی ویڈیو بنا سکیں۔ بہت شکریہ۔